شیاٹیکا نرو پین جو L4 L5 کی وجہ سے آتا ہے، L4 L5 ڈسک بلج یا ڈسک ہرنیشن کی وجہ سے یا ڈسک براڈ ڈسک بلج کی وجہ سے، XYZ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈس آرڈر سمجھ لیں آپ اس کو، ڈسک میں خرابی کی وجہ سے جو آتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہمارے کمر کے مسلس ہیں، یعنی کہ جو ہمارے موہرے آ رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے لمبر ریجن کا، اس کے جو سائڈس کے مسلس ہوتے ہیں، جو کمر کے مسلس کہلاتے ہیں، وہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل کانفٹ ود منور تھراپی۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ میں بڑی محنت سے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کے لیے، اور جو بھی میرے کام سے مجھے تجربہ ملا ہے اور جو مل رہا ہے وہ میں آپ کو ایز اٹ از پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اس سے آپ کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسلس خراب ہونے کی جو لمبر ریجن میں بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے اور آرام نہ کرنا۔ فار ایگزامپل میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھیں گے یوٹیوب چینل پہ ہی میرے موجود ہے، عرق النساء کے درد میں بلڈ کا نکلوانا خطرناک ہے۔ اس کا ویڈیو کا جو ہے نام ہے عرق النساء کے درد میں بلڈ نکلوانا خطرناک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کمر کے مسلس خراب ہونے کی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو ڈسک بلج ہوا ہے، وہ کمر میں ہوا ہے، یعنی کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر دو موہروں کے درمیان۔ اب آپ کا درد آ رہا ہے، پین جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹانگ میں، آپ نے ٹانگ کی فزیوتھراپی کرائی یا پین کلر وغیرہ کھائی، اسٹارٹ میں آپ تھوڑے بہت صحیح ہوئے اور آپ نے اپنی موومنٹ نارمل کر لی، اس کی وجہ سے ہمارے کمر کے مسلس اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بھی وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی اور جو ہے سفر زیادہ کیا آرام کرنے کی بجائے۔ ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ آپ نے ٹریولنگ بہت زیادہ کی ہے، تو ہمارے کمر کے مسل جو ہے وہ اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ خطرناک جو ریزن ہوتا ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ٹانگ میں سے بلڈ نکلوانا، دوسرا عام طور پہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو شاید میری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کہ ہمارے بونس میں فریکچر ہوا، یعنی کہ ہاتھ میں فریکچر ہوتا ہے میرے۔ اب فریکچر ہونے کے بعد اس پہ پلسٹر آ گیا، اب پلسٹر کا پیریڈ ہے، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے۔ جب یہ پلسٹر کھلے گا، فار ایگزامپل میرا ہاتھ یوں رہتا ہے، اب ایکس رے ہوا، ایکس رے میں ہڈی جڑ گئی یا فریکچر ٹھیک ہو گیا، اب جب پلسٹر اترنے کے بعد جب میرا ہاتھ سیدھا کرنے کی میں کوشش کروں گا تو وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پلسٹر بندھے رہنے کی وجہ سے میرے مسلز اسٹف ہو گئے، وہ جام ہو گئے ایک طریقے سے۔ اب وہ جام ہو گئے، اب جام ہونے کے بعد اب انہیں کیسے ریلیکس کریں؟ تو اس کے لیے جو ہے آپ گرم پانی میں نمک ڈال کے ٹکور کرتے ہیں، پھر ہاتھ کو چلاتے ہیں، سکائی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تاکہ وہ پٹھے نرم ہو جو جام ہو گئے۔ اچھا، یہ عمل کیا جاتا ہے فریکچر کی صورت میں۔ اچھا، ایک تو یہ پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ایک یہی کام کرتے ہیں جراح اور پہلوان، جو پہلے بہت زیادہ کرتے تھے۔ اچھا، اب اس میں وہ لیپ لگاتے ہیں، ان کا ڈیوریشن یہ ہوتا ہے بھائی ہفتے بعد دوبارہ لیپ چینج کرتے ہیں، 15 دن میں یا 3 دن میں۔ اب یہ تو تھی بون فریکچر کے حوالے سے بات، تو اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ نے پلستر کیا یا پٹی باندھی اور وہ ہڈی جڑ گئی، پھر آپ نے کھولی، وہ ایکسرسائز کرائی، وہ ہاتھ موو کرنے لگ گیا۔ لیکن میرے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا جس کے اندر جو ہے وہی جو جراح لیپ کر کے جو پٹی باندھتے ہیں کمر پر، وہ اس نے بندھوائی تھی تقریباً 1 مہینے، اور اس کی وجہ سے جب میں نے اس کا کام کیا پیشنٹ کا، تو اس کی کمر بہت زیادہ اسٹف تھی، یعنی کہ آپ جب انگلی لگائیں گے تو انگلی نہیں جائے گی، ایسا لگے گا کسی ہڈی میں ہم انگلی دبا رہے ہیں، ہڈی کو دبا رہے ہیں انگلی سے۔ اس پیشنٹ کا نام ہے مرتضیٰ، اور وہ ہمارے حیدرآباد میں حالی روڈ میں رہتا ہے، الیکٹریشین ہے پیشے سے، تو کافی پریشان رہا وہ۔ پھر اس کے بعد
بقول اس کے کہ وہ 5 مہینے سے سیڑھیاں نہیں اترا گھر کی اور گھر پہ لیٹا رہا، اپنے جو کام ہے مزدوری ہے وہ بھی نہیں کر سکا۔ تو اس نے جب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کی کمر تو کافی حد تک اس کی جو ہے نرم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک نقصان اس کو یہ ہوا کہ جب وہ پٹی باندھی جاتی تھی اس کو یہاں تک، تو اب اس کی وجہ سے جو اس کے ربس ہوتے ہیں T12 اور T11 وہاں پہ یہاں سائیڈوں میں، یعنی کہ کمر کے سائیڈوں میں اس کو ربس والی سائیڈ پہ پین رہنے لگا۔ اچھا، ہم نے بہت کوشش کی، اس پہ کام کیا کہ اس پین کو کسی طریقے سے، اچھا ربس جو ہوتی ہیں ہماری بہت نازک ہوتی ہیں، تو اس پہ تو کوئی چیز نہیں باندھی جاتی کیونکہ اس کے مسلز بھی بہت نازک ہوتے ہیں۔ اگر اس میں پین آ جائے تو بڑی مشکل سے جاتا ہے، تو بڑی تکلیف سے وہ اس نے ٹائم نکالا۔ بہرحال اللہ پاک نے اس پہ فضل کیا اور وہ بھی ریکور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مہروں کی جگہ کو یا گھٹنوں کی جگہ کو پلاسٹر کروائیں گے یا پٹی بندھوائیں گے تو اس کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، آلریڈی اس کے مسلس ویک ہو رہے ہوتے ہیں، تو مسلس اور ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سرجری کی طرف آپ جب جاتے ہیں اس کا ایک ریزن مسلس کی ویکنیس بھی ہے۔ آپ کے مسلس ویک ہو گئے، اب آپ کو ڈاکٹر یہی سجیسٹ کرے گا مسلس ویکنیس میں کہ آپ کو آپریٹ کرانا ہے فوراً۔ سرجری کی طرف جانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ کمر کے اوپر، میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ بیلٹ کے جو لمبر بیلٹ ہوتا ہے کمر پہ باندھنے والا، اس کے فائدے اور نقصانات، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو کمر کو نہیں باندھنا چاہیے، آپ اس کو فری رکھیں اور کوشش کریں اس پہ ہیٹنگ پیڈ وغیرہ کا استعمال کریں، نرم رکھنے کی کوشش کریں۔ لیپ وغیرہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے آپ کی، صرف ڈسک کی وہ ایک گودا ہوتا ہے، ایک جیل ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، جو نرو کمپریس کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ پیچھے کی طرف آ جاتی ہے۔ اچھا، پیچھے ہمارا سینے سسٹم جا رہا ہے پورا، تو وہ اس کو پریس کرتی ہے۔ لہٰذا آپ اس چیز کو سمجھیں اور ایسے کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے مسلس اسٹف ہوں، اور جب آپ کے کمر کے مسلس اسٹف ہوں تو آپ کو مالش کروانے یا جھٹکا لگوانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مسلس مزید خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جھٹکا لگوا لیا تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، یعنی کٹکے وغیرہ نکلوا لیے کسی سے، تو مالش کروا لی تو اس سے بھی آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے احتیاط نہیں کی، سفر کیا اور آپ نے کسی کی نہیں سنی، تو اس میں بھی آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ تو آج کا ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا، جو مجھے تجربہ ملا، جو میں نے کام سے سیکھا، وہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، کیونکہ میرے پاس اس شخص کے مرتضیٰ کے علاوہ بھی کئی پیشنٹس آئے ہیں۔ اس کی مثال اس لیے دی ہے، وہ ریسنٹلی کیس ختم ہوا ہے میرا ابھی، تو میں نے اس کی مثال دینا مناسب سمجھا۔ لہٰذا آپ احتیاط کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے مسلز اسٹف ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں بونفٹ وتھ منور تھراپی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں، وہ ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔